الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب پورے دینا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی مجلس میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رسول کی بات جتنی دیر سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گاؤں دیہات میں قریے میں جو ہے اتنی زیادہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگوں چوب کہیں کو ان کا بھی جو ہے یہ وقت یہ ہوتا ہے، آپ لوگ بھی جو ہے جا کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، فائدہ یا نقصان اللہ جانے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں اللہ کے فضل و انعام سے کہ آدمی یا عورت، بچہ یا بچی جتنی دیر دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اتنی دیر گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کم از کم اتنی دیر تو ہمیں اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ ہمیں اتنی دیر گناہ نہیں کرے وہ۔ اگر ہمیں گھروں میں بیٹھے رہتے، مردانہ رہن دو، عورتاں رہن دو، کون تو بھی ایک جو ہے نا موبائلوں میں کی، فونوں میں کی، ٹی ویوں میں کی، کیا تو بھی ایک الٹے سیدھے چیزیں دیکھ لوگ رہیں گے۔ اب نہیں بول کو بیان میں آ کے بیٹھے سو اتنی دیر، گھنٹہ کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، اتنی دیر تو گناہوں سے بچ کو ہی نہ۔ آنکھیاں گناہوں سے پاک ہیں، کانا گناہوں سے پاک ہیں، زبان گناہوں سے پاک ہے، غیبتیں نہیں کرتی ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر اگر گھروں میں ہوتے تو اپنے ساس کی غیبت کر رہے ہوتے، اپنے سسرے کی غیبت کر رہے ہوتے، اماں کو فون لگا کے شوہر کی غیبت کر رہے ہوتے۔ غیبت بولے تو بد پیچھے برا بولنا، بد پیچھے برا بولنا، اس کو غیبت بولتے۔ غیبت جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورتیں آج کل جو ہے نا اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کون تو بھی گندے کاما کر کے آگے آدمی جا کے باہر غلط عورتوں سے مل کے آیا تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کرنا یعنی بد پیچھے برا بولنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، پیچھے پیٹھ پیچھے کسی بھائی کے بہن کے بارے میں برا بولنا زنا سے بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے وہ۔ اور آج کل جو ہے خواتین جو ہے بار بار شکایت کرتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کا تقریباً گاؤں کا علاقہ حصہ پورا آتا ہے میرے پاس، تو بعض خواتین کی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا جو ہے شوہر نافرمان ہے، بھائی نافرمان ہے، باپ نافرمان ہے، کھاتے پیتے فلاں کاما کرتے یہ کرتے۔ تو کھانا بناتے وقت میں اگر تم جھوٹ بولتے ہوئے، تہمت لگاتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے کھانا بنائیں گے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، سیریلاں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو نوالے گناہ کے ساتھ بنائے جائیں وہ نوالے پیٹ میں جا کے ہدایت کیسا پھیلا سکتے؟ جو نوالے گناہ کی جو ہے اس سے پیٹ میں جائیں گے پھر وہ گناہ کے کامج کراتے انسان کو۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ذکر کرتے ہوئے کھانا بنانا، اللہ اللہ کرتے ہوئے کھانا بنانا، اللہ کے نامہ پڑھتے ہوئے کھانا بنانا، نہیں آتا بولے تو کم از کم درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنانا، درود شریف بھی نہیں آتا تو کم از کم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے کھانا بنانا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے ہدایت دیتے ہیں کہ وہ غلط کاموں سے دور ہونے لگتا ہے۔ شرط کیا ہے بولے تو اب شروع کرتے دوسرے دن رزلٹ ہونا بول کو نہیں بیٹھ جانا ہمیں۔ اب 30 سال سے بگڑا سو آدمی ایک بار میں سدھر جائیں گا کیا؟ بولو تھوڑا ٹائم لگتا، لیکن بار بار جب آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے کھانا بنائیں گی تو پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسی تبدیلی آپ کے شوہر کے اندر، آپ کے بیٹے کے اندر، آپ کے بھائی کے اندر، آپ کے والد کے اندر آئے گی کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ایسا کیسا بدل گئے نو۔ لیکن کر کے دیکھنا، پابندی کے ساتھ جب یہ کام ہوگا تو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ بول کو بولتے بات جنے، کیا جی کون جی سنے سو، کون جی عمل کرے سو، کیا ہوگی وہ کئی کو بیٹھتی جا کو، ایسے باتیں کرتے بات جنے۔ تو ان کے واسطے میرا یہ کہنا ہے کہ تمہیں جا کو گھروں میں اتنی دیر ٹی وی دیکھے نا، سیریلاں دیکھے نا، ڈرامے دیکھے نا، گانے دیکھے نا، تمہیں گناہ کما کو ہی اتنی دیر بیٹھے سو والا گناہ کما کو نہیں ہے، اتنی دیر گناہ نہیں کرے سو اللہ کے نزدیک اچھی بات ہے نہیں ہے؟ بولو جی، اتنی دیر اللہ کے سامنے گناہ نہیں کرے سرکار رہا تو اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو،
اتنی دیر گناہوں سے بچ جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات بالکل نہیں ہے. اتنی دیر بد نظری سے بچ جا رہے، اتنی دیر گانے سننے سے، جھوٹ سننے سے، غیبتیں سننے سے، چغلیاں سننے سے کانا محفوظ رہ جا رہے. اتنی دیر آپ کی زبان سے بد کلامی نہیں ہو رہی، اتنی دیر آپ کی زبان سے غیبت نہیں ہو رہی، اتنی دیر آپ اپنی زبان سے برے الفاظ نہیں بول رہے ہیں کس کو بھی، اتنی دیر آپ کے ہاتھ پاؤں گندے کاموں میں لگے ہوئے نہیں ہیں، اتنی دیر آپ الٹے سیدھے حرکتوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں، اتنی دیر آپ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، برا نہیں سوچتے، برا نہیں بولتے کسی کو. تو اتنی دیر آپ گناہوں سے محفوظ ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، بولو. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، پوری زندگی کام آتا. سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا فائدہ بتا رہا ہوں میں کہ بھائی اتنی دیر بیٹھے جا کے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا مول صاحب کیا بولے کہ کیا نہیں کی، وہ تو اتنی دیر گناہ نہیں کرے نا، وہ بہت بڑی بات. اور سمجھ میں آ گیا وہ تو سونے پہ سہاگا. سمجھ میں آ گیا وہ تو سونے پہ سہاگا اس وجہ سے کیونکہ سنے گا تو پھر بعد میں عمل بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، دعا کرے گا اللہ یہ عمل میری زندگی میں نہیں ہے، میری زندگی میں لا دیجیے. جب دعا کرے گا تو اللہ اس کے حق میں وہ دعا قبول کریں گے اور اس کو عمل کی توفیق دیں گے. تو اس لیے ماؤں اور بہنوں اور پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رسول کی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. اللہ کب کس کے لیے ہدایت مقدر کرا نہیں بول سکتے. ایک علاقے میں بہت سارے لوگ آ کر کے بیانات کرتے رہے، انہوں بیان کرتے رہے. ہزاروں مرتبہ جو ہے ایک صاحب کو جو شرابی تھے، جھوٹ بولتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کتنے کی مرتبہ کتنے کی لوگ آ کے توبہ کرا کے چلے گئے. لیکن انہوں توبہ کرنے کا پھر اپنا کام کرنے کا، توبہ کرنے کا پھر اپنا کام کرنے کا. پورا گاؤں بولے کیا ہر مصعب آتے ہیں ان کو پڑھا کو توبہ کرا کو جاتے، پھر انہیں وہ شروع کر لیتا. یہ کیا فائدہ نہیں لوگ کیا ہے جس کا انہیں جیسا رہنا ہے ویسے ہی رہتا وہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مول صاحب آئے، وہ بیچارے جو ہے انہوں کلمہ پڑھے. بلکہ جو ہے آپ وہاں ونپرتی کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ اس علاقے میں جہاں پر یہ شکایت آ رہی تھی بار بار میرے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی ہزاروں مرتبہ آپ لوگ بولتے بول کے وہ بیچاری کی گھر والی جو ہے ہر بار سمجھا کے لے جاتی، توبہ کراتی، مول صاحب کے سامنے توبہ کر لیتا، مول صاحب جاتے پھر وہ شروع کر لیتا. کرنا کیا مول صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا بول کے آخر میں میرے پاس آئی بات آئی. تو وہاں پر کیا ہوا، میں بولا دیکھو ماں توبہ کراتے رہو، پتہ نہیں کب کس کا کیا وقت آئے، کیسے حالات گزرے، لیکن توبہ کراتے رہو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ اچھا کرا دے. تو فی الحال وہ خاتون جو ہے مول صاحبوں کی بات سننے والی تھی، وہ خاتون بیچاری کیا کری، میرے پاس بھی لے کے کئی مول صاحبوں کو نہیں لے کے گئی، میرے پاس بھی لے کے. اتفاق کی بات دیکھو کہ توبہ کرا، رات میں سو گیا، صبح کو اٹھا اس نے. توبہ کرا سو دن چلا کے نہیں چلے گا. کتنا گناہ کر لے کو بھی توبہ کرے سو دن اللہ کرنے کا، کتنی بڑی بات بولنا. اللہ میاں پکڑ لیتے اگر وہ اسی حالت میں پی کے کھا کے جوئے کھیل کے سو جاتا اور نہیں اٹھتا تو. توبہ کرنے کا موقع بار بار ملنے سے کیا ہو گیا، توبہ کے اوپر مرنے کا موقع مل گیا. تو توبہ کے جیسا ہی انہیں توبہ کرا اور چلے گیا گھر کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، بیچارے کو رات بھر سمجھائے کرے اور جا کے جو سویا تو اٹھا اس نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ اپنے گھر والی کے اس بار بار حسن عمل کی وجہ سے، بار بار اس کے پریم کی وجہ سے، اس کی پیار کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے شکایت نہیں کرتی تھی. بس مول صاحب کا نہیں لے جانا، ایک ہی بات بولنا، مول صاحب انہوں بہت اچھے جی، خالی یہ پیے نہیں اور جوا کو نہیں گئے تو اتنا اچھا آدمی میرے کو نہیں ملتا بول کو بولتی تھی. ہمیشہ وہ بات بولنا، شکایت بولتے شکایت کی سرکار نہیں، توبہ کرانا لے لگانا کروں، یہ اس کام کرتی تھی. اب انہیں جو ہے نا اس کے اس محبت سے، اس پریم سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی پوری جائیداد جو بھی اس کے نام پہ تھی وہ بیوی کے نام پہ کر کے چلے گا. اللہ تعالیٰ بیوی کو جو نوازنا تھا وہ بھی نواز دیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، شوہر بھی توبہ کے ساتھ دنیا سے چلے گیا. جب عورت فکر مندی کے ساتھ کوئی کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی توفیق دیتے. توفیق ملنا بولے تو بھی آسان بات نہیں ہے. ہاں ہمارے امیر بادشاہ کا واقعہ بولنا نہیں بولنا میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن ان کے والد صاحب بھی بالکل جو ہے تعلق تھا کسی نہ کسی درجے میں، جب دعا سلام ہوتی تھی جیسا تیسا، لیکن جو ہے جو ہونا تھا وہ بھی ہوتا تھا. معلوم ہے آپ لوگوں کو گاؤں میں کیسے کیسے حالات رہتے. لیکن عین میں جب دنیا سے وفات پانے سے ہفتہ پہلے بیٹا ایک ہفتہ پہلے فون کر کے باقاعدہ انہوں خود ویڈیو کال کر کے میرے سامنے توبہ کے کلمات پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، شہادتین پڑھ کے، گواہی دے کے دنیا سے گئے. ان کے ابا تمہارے کون کچھ بول رہا ہوں خصہ. اور پوری زندگی میں کبھی الٹے سیدھے کام بھی ہوتے رہے، کبھی کچھ تو بھی ہوتے رہا، کبھی کچھ تو بھی ہوتے رہا. اب وہ برا نہیں بولنا اس لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو آدمی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آدمی کو، وہ عورت کو محروم نہیں کرتے. یہ بات پکی ہے. اللہ سے ذرا بھی محبت ہے آپ کو، اللہ سے ذرا بھی ڈر ہے، رسول اللہ سے ذری بھی محبت ہے، اللہ رسول کبھی بھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے نامراد نہیں کرتے. آپ یقین مانیے کہ پوری زندگی گزر گئی بیچاروں کی، کیا سوچاؤں گا. کیا نام جی تمہارے پاس؟ محبوب صاحب. آپ کے امیر بادشاہ کو پہچانتے نہیں تم لوگ؟ تمہارے گاؤں کے محبوب بادشاہ صاحب، محبوب صاحب جو ہے ایک ہفتہ پہلے پوری زندگی کیا گزری کیا نہیں گزری میرے کو نہیں معلوم بادشاہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند تھا ہوں گا وہ آدمی. عین جانے سے ایک ہفتہ پہلے باقاعدہ ویڈیو کال کر کے، حضرت میرے کو ملنے کا موقع نہیں ہے، میرے کو فون میں بیعت کرو. ہاں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، فون میں بیعت کرو گے.
کئی کو ایسا بول رہے ہیں آتا ہوں نا ملوں گا انشاءاللہ، تو نہیں فون میں بیعت کرو گے، فون میں بیعت ہوا، توبہ کرے، شہادتین پڑھے، کلمے پڑھے، پورے 5 کلمے میں پڑھایا، استغفار پڑھایا، پورا ہو جانے کے بعد میں تیسرے دن انتقال ہو گیا۔ اب یہ دیکھو کیسا ہے،